انشاءاللہ مر جاؤ گے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 4 سال 400 سال بعد مرو گے، ڈونٹ وری. لیکن دنیا کے حالات سے تنگ آ کر تم اپنی جان نہیں لے سکتے، اور یہ حرام موت کہلاتی ہے. تو حرام موت مرنے والے کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں خود کو مارا ہوتا ہے، قیامت تک یہ خود کو اسی طرح مارتا رہے گا، اور اس درد سے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار گزارتا رہے گا. سو اگر یہ تو مرنے سے پہلے بندے کو بھوت چڑھا ہوتا ہے نا کہ آؤ میں نے سوسائڈ کرنی ہے، راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا. اور بھائی جب وہ لٹک جاتا ہے نا تو لٹکنے کے بعد ہی وہ افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اس سے تو اچھا تھا کہ میں لوگوں کے غم سہتا رہا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں برداشت کر لیتا، اس سے تو اچھا تھا کہ پوری دنیا میرے مخالف ہو جاتی لیکن میں یہ حرکت نہ کرتا. پھر وہ کیوں کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ؟ پھر وہ مرغیوں کی طرح پھڑکتا کیوں ہے بھائی؟ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ جذباتی فیصلے انسانوں کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان گندے فیصلوں سے محفوظ رکھے. اللہ بھائی توبہ کرنے کے بعد بھی پھر گناہ کے رستے پر آ جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو. توبہ سے مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں سے مایوس ہونا ہے. اور جتنی دفعہ تم گرو اتنی دفعہ اٹھنا سیکھو. ایک یہی حل ہے. بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے نا تو بار بار توبہ کو جوڑو. توبہ کو جوڑنا بھی آپ کے اختیار میں ہے. اور توبہ جو ہے نا یہ فارمیلٹی نہیں ہے، مائنڈ اٹ. توبہ فارمیلٹی نہیں ہے، توبہ عبادت ہے. یاد رکھیے گا، مومنین کی صفت ہے. جیسے نماز پڑھنا مومن کی شان ہے، جیسے جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا مسلمانوں کا کام ہے، اسی طرح توبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. اور یہ عبادت آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ گناہ کرو گے، جب آپ خطا کرو گے، جب آپ توبہ کو توڑو گے، جب آپ نافرمانی کرو گے نہ چاہتے ہوئے. جان بوجھ کر اگر آپ نافرمانی کر رہے ہو، جان بوجھ کر اگر آپ گناہ کر رہے ہو، اور گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت نہیں ہے بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو، لوگوں میں اس کو بیان کر رہے ہو، تو ڈوڈ پھر تم خطرے میں ہو. لیکن اگر غلطی سے، کوتاہی سے، بھول سے، نفس اور ہوس کے نشوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر اگر تم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ گناہ جو ہے یہ معافی کے لائق ہوتا ہے. اور یہ پھر تم سے جتنی دفعہ بھی ہو، تم اتنی دفعہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. اوکے، میک شور کہ بس ایک گناہ کو کرنے کے لیے اگر تم 4 قدم بڑھا رہے ہو نا تو 1 قدم پیچھے ہونا بھی سیکھو. میک شور کہ اگر تم 80% گناہ کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہو نا تو تمہارے مائنڈ میں 20% یہ ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور گناہ کرنے کے بعد تمہیں ندامت ہونی چاہیے. گناہ کرنے کے بعد تمہیں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے. گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو 2-4 تھپڑ مارنے چاہیے تمہیں کہ تو نشے میں تھا، تو مجنون تھا، تو پاگل تھا، تجھے زمینوں اور آسمانوں کے خالق مالک رازق کا بالکل دھیان نہیں تھا، تو اتنا نفس اور ہوس کے باتوں میں آ چکا تھا. تو 2-4 تھپڑ لگانے چاہیے تمہیں خود کو، کیونکہ دوسرا تمہیں مارے گا تو تمہیں برا لگ جائے گا. تو واقعی اگر تم اپنی آخرت کو بچانا چاہ رہے ہو تو تھوڑا سا نا خود کو یہ اتنے نازک مزاج سے ٹریٹ کرنا یہ چھوڑ دو. اور پھر اپنے آپ کو سزا دو کہ تم نے مجھ سے 1 نماز چھڑوائی نا، اب میں تہجد میں 10 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کروں گا. تم نے مجھ سے یہ گناہ کروایا نا تو اب میں تمہیں صبح فجر پڑھوا کے نا صبح کا ناشتہ نہیں کرواؤں گا. اپنے جسم کو تھوڑا ایسے بھی ٹریٹ کرو بھائی. یہ نہیں کہ بس گناہ کیا اٹس اوکے فائن، بس یہ سوکی پوکی توبہ. سوکی پوکی توبہ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ٹوٹتی ہے، لیکن بیچ میں جب تھوڑا سا مجاہدہ آتا ہے نا تو پھر وہ توبہ توڑتے ہوئے بھی 100 دفعہ بندہ سوچتا ہے. ایکچولی میں ہم بڑے کمفرٹ زون کے حوالے ہو چکے ہیں، اور یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ ان پر فتنے آسمانوں سے، زمین سے، مطلب چاروں طرف سے فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے. اور غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. غلطی ہماری یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کا نہیں پتہ. غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز نہیں ٹھیک، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. اس وجہ سے ہم گناہوں میں، بے حیائیوں میں مر جاؤ گے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 4 سال، پھر جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ مایوس. لیکن دنیا کے حالات سے تنگ آ کر تم اپنی جان نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حرام موت کہلاتی ہے.
تو حرام موت مرنے والے کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں خود کو مارا ہوتا ہے قیامت تک یہ خود کو اسی طرح مارتا رہے گا، دل کی نہ سنو، دماغ کی نہ سنو، یہ جسم آپ کے کنٹرول میں، اگر روحوں کو بچاؤ، یہ تو مرنے سے پہلے بندے کو چڑھا ہوتا ہے نا کہ آؤ میں نے سوسائڈ کر کے مٹی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، اصل بھائی جب وہ لٹک جاتا ہے نا تو لٹکنے کے بعد وہ افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ڈیمیج جو ہو رہی ہے نا، جو چیز سے تو اچھا ڈیمیج ہو رہی ہے اور روح نے اللہ کو فیس کرنا ہے، اس سے تو جسم کو تو کیڑے کھا جائیں گے، جسم تو مٹی میں مل جائے گا، دنیا میں مخالف ہو جاتی ہے لیکن میں یہ حرکت کرتا اور ہم اپنے کیوں کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہم اپنے جسموں کی طرف پھڑکنے لگے ہیں بھائی، او بھائی یہ چیز ہوتی ہے، جذباتی فیصلے انسانوں کو غلط سیکیور کرو چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو ایسا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان گندے فیصلوں سے ڈالی گئی ہے، اس جسم کے استعمال سے آپ نے اپنی روحوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے نا، میں کیا کروں، تو بار بار توبہ کرو۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے نا، توبہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العزت گناہوں سے مایوس سے ناجائز فائدہ اٹھا جتنی دفعہ اگر آپ اپنے جسموں کو سنوارنے میں لگے اٹھنا سیکھو، اگر آپ اپنے جسموں کو راحتوں کے نقشوں کے حوالے کرنے میں لگے ہوئے، اگر رات سے دن، دن سے رات، رات جاتی ہے نا تو بار بار توبہ کو تمہیں روح کی فکر نہیں، جوڑنا بھی آخرت کی فکر نہیں، اور تمہیں اعمال کی فکر نہیں، تمہیں اصلاح کی فکر نہیں، تمہیں نالج کی فکر نہیں، تمہیں اللہ کے تعلق کی فکر نہیں، تمہیں قرآن کی فکر نہیں، تمہیں حلال حرام جائز ناجائز مومنین کی فکر نہیں ہے، بس جو دنیا کر رہی ہے وہ تم کر رہے ہو، جو میں کر رہا ہوں وہ دنیا کر رہی ہے، کبھی موبائل کبھی ناچ گانا مسلمانوں کا کام ہے، لڑکا کبھی حرام کبھی حلال، کبھی جائز کبھی ناجائز، اور یہ والی منافقت آپ کر سکتے ہو جب آپ گناہ کرو، واللہ مرنے کے بعد خطا کرو، کوئی سہارا نہیں آئے گا، جب آپ توبہ کو توڑو گے، جب آپ نافرمانی کرو گے نہ چاہتے ہوئے، جان بوجھ کر اگر آپ نافرمانی کر رہے ہو، جان بوجھ کر اگر آپ گناہ کر رہے ہو، اور گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت نہیں ہے بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو، لوگوں میں اس کو بیان کر رہے ہو، تو ڈوڈ پھر تم خطرے میں ہو۔ لیکن اگر غلطی سے، کوتاہی سے، بھول سے، نفس اور ہوس کے نشوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر اگر تم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ گناہ جو ہے یہ معافی کے لائق ہوتا ہے، اور یہ پھر تم سے جتنی دفعہ بھی